مسئلہ یہ ہے کہ روزہ نماز مغرب سے پہلے افطار کرنا چاہیے یا نماز مغرب کے بعد؟ اگر نماز مغرب سے پہلے افطار کرنا چاہیے تو پھر موطا شریف کی اس حدیث کا کیا جواب ہوگا کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما جب رات کی سیاہی کو دیکھتے تو افطار کرنے سے قبل نماز مغرب ادا فرماتے اور پھر اس کے بعد روزہ افطار فرماتے۔ براہ کرم احادیث طیبہ کی روشنی میں مدلل جواب عطا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث قولیہ اور فعلیہ، آثار صحابہ نیز فقہی جزئیات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ غروب آفتاب کا ظن غالب ہو جانے کے فوراً بعد افطاری کرنا مستحب و مسنون ہے، لہٰذا نماز مغرب کے بعد نہیں بلکہ نماز مغرب سے پہلے روزہ افطار کرنا چاہیے۔ دلائل ملاحظہ کیجیے۔ سنن ترمذی میں ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے پہلے چند تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اور اگر تر کھجوریں نہ ہوتی تو خشک چھواروں سے روزہ افطار فرماتے، اور اگر چھوارے بھی نہ ہوتے تو پانی کے چند گھونٹ نوش فرما لیتے۔ اس حدیث مبارک کی شرح کرتے ہوئے شارح بخاری علامہ سید محمود رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیوز الباری میں رقم تراز ہیں کہ اس حدیث سے واضح ہوا کہ نماز مغرب سے پہلے روزہ افطار کیا جائے، نماز مغرب کے بعد افطار کرنا سنت کے خلاف ہے۔ مفتی احمد یار خواہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث مبارک کی شرح بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ روزہ دار افطار پہلے کرے، نماز مغرب کے بعد افطار کرنا سنت کے خلاف ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہاں تک روایت کیا ہے کہ میں نے ایک دفعہ بھی ایسا نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی حالت میں نماز مغرب ادا فرمائی ہو، بلکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب سے قبل ہی افطار فرما لیتے، پھر اس کے بعد نماز مغرب ادا فرماتے۔ مشہور محدث ابن حبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب ادا فرماتے ہوئے نہ دیکھا، مگر یہ کہ آپ اس سے پہلے ہی افطار فرما چکے ہوتے، اگرچہ پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ افطار فرماتے۔ حدیث قولی سماعت کیجیے۔ صحیح بخاری میں محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ مفتی احمد یار خواہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث مبارک کی شرح بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ افطار جلدی کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ افطار نماز مغرب سے پہلے کیا جائے، نماز پہلے پڑھ لینا بعد میں افطار کرنا اس حدیث کے خلاف ہے۔ شارح بخاری علامہ سید محمود رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیوز الباری میں رقم تراز ہیں کہ افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے فوراً افطار کر لیا جائے، غروب کے بعد دیر نہ کی جائے۔ مفہوم یہ کہ نماز مغرب سے قبل افطار کر لیا جائے، مغرب کی نماز پڑھ کر افطار کرنا بداہت حدیث کے خلاف ہے۔ اسی طرح تاروں کے روشن ہونے تک افطار میں دیر کرنا مکروہ ہے۔ آثار صحابہ، مشہور تابعی ابو رجا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک شخص کو اس بات پر مقرر فرماتے کہ وہ سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرے، بس جیسے ہی سورج غروب ہوتا اور وہ شخص خبر دیتا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فوراً افطار فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نماز مغرب سے پہلے افطار فرما لیتے تھے۔ حضرت ابو دردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو نماز مغرب سے قبل افطار کا حکم ارشاد فرماتے۔ حضرت حمید حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ افطار کرنے کے لیے مؤذن کا انتظار نہیں فرماتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ سورج غروب ہونے کے بعد
جلدی روزہ افطار فرما لیتے تھے۔ فقہی جزئیات ملاحظہ کیجیے۔ علماء کرام نے غروب آفتاب کا یقین ہو جانے کے بعد نماز مغرب تو کجا اذان مغرب کے انتظار سے بھی منع کیا ہے، اور اذان سے قبل ہی افطار کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ فقیہ ملت مفتی محمد جلال الدین امجدی علیہ الرحمہ فتاوی فیض الرسول میں لکھتے ہیں کہ سورج ڈوبنے کے بعد فوراً بلا تاخیر افطار کریں، اذان کا انتظار نہ کریں، اور جو لوگ اذان سے غروب آفتاب پر مطلع ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ اذان ہوتے ہی فوراً افطار کریں، ختم اذان تک افطار کو مؤخر نہ کریں۔ فقہاء کرام نے نہ صرف اذان مغرب بلکہ دعائے افطار کے بارے میں بھی یہی ارشاد فرمایا ہے کہ اسے بعد میں پڑھا جائے اور روزہ پہلے افطار کر لیا جائے۔ چنانچہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مقتضائے سنت یہی ہے کہ بعد غروب جو خرمے یا پانی وغیرہ از قبل نماز افطار معجل کرتے ہیں اس میں اور علم بغروب شمس میں اصلاً فصل نہ چاہیے، یہ دعائیں اس کے بعد ہوں۔ سوال میں ذکر کی گئی روایت کے جوابات ملاحظہ کیجیے۔ باقی جہاں تک سوال میں ذکر کی گئی حدیث پاک کا تعلق ہے تو محدثین اکرام نے اس کے مختلف جوابات ارشاد فرمائے ہیں۔ نمبر 1، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کبھی کبھار افطار کو نماز مغرب سے مؤخر فرماتے تاکہ لوگ نماز مغرب سے پہلے افطار کو فرض و واجب نہ سمجھ لیں، ورنہ ان حضرات کا معمول یہی تھا کہ یہ نماز مغرب سے پہلے ہی افطار فرما لیتے۔ اس توجیہ کی تائید ان روایات سے ہوتی ہے کہ جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے وقت افطار کے فوراً بعد افطار کی تعلیم دینا منقول ہے۔ نمبر 2، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کا افطار کو نماز مغرب سے مؤخر کرنا اس صورت پر محمول ہے کہ جب یہ حضرات بوقت افطار مسجد میں ہوتے اور ان کے پاس روزہ افطار کرنے کے لیے کھجور یا پانی وغیرہ کوئی چیز میسر نہ ہوتی تو اس صورت میں یہ حضرات پہلے نماز ادا فرما لیتے اور پھر اس کے بعد گھر جا کر روزہ افطار کر لیتے۔ مشہور محدث علی بن محمد المعروف بملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بہرحال حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے جو صحت کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ حضرات رمضان میں رات کی سیاہی کو دیکھ کر نماز مغرب ادا فرماتے، پھر نماز کے بعد روزہ افطار کرتے، تو اس کا محمل یہ ہے کہ یا تو تاخیر کا جواز بیان کرنے کے لیے ایسا فرماتے تاکہ روزہ جلدی افطار کرنے کو واجب گمان نہ کر لیا جائے، دوسرا محمل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں روزہ افطار فرما کر نماز مغرب کے لیے تشریف لاتے اور یہ حضرات پہلے سے ہی مسجد میں ہوتے اور ان کے پاس افطار کے لیے کھجور یا پانی وغیرہ نہ ہوتا، لہٰذا یہ افطار کیے بغیر ہی نماز ادا کرتے۔ اس حوالے سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق و عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کبھی بعد نماز مغرب افطار کرتے تھے، یا تو بیان جواز کے لیے تاکہ لوگ نماز سے پہلے افطار کو فرض نہ سمجھ لیں، یا اس لیے کہ اتفاقاً اس وقت افطار کرنے کے لیے کچھ موجود نہ ہوتا۔ بہرحال نماز سے پہلے افطار سنت ہے اور نماز کے بعد افطار جائز مگر خلاف سنت۔ ہاں اگر کچھ موجود نہ ہو تو بعد نماز افطار کر لے۔ تطبیق کی تائیدی روایات، حمید الحارث روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر تھے اور آپ کا روزہ تھا، بس آپ نے کھانا منگوایا جس پر حضرت ثابت سورج کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ یہ گمان کر رہے تھے کہ گویا ابھی سورج تو غائب نہیں ہوا۔ اس پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کو ارشاد فرمایا، اگر تم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوتے تو وہ بھی ایسا ہی کرتے، حالانکہ وہ تجھ سے زیادہ احتیاط کرنے والے تھے۔ قیس بن حازم سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ افطار کے وقت ایک برتن لے کر آئے
جس میں مشروب تھا، اور ایک شخص کو فرمایا یہ پی لو، کہیں تم تاخیر کرنے والوں میں سے نہ ہونا جو یہ کہیں کہ ابھی افطار کرتا ہوں، ابھی افطار کرتا ہوں۔ تیسرے جواب سے قبل یہ بات پیش نظر رہے کہ جس طرح لفظ افطار کا اطلاق نماز مغرب سے پہلے استعمال کیے جانے والے پانی اور کھجور پر ہوتا ہے، اسی طرح اس کا اطلاق اس کھانے پر بھی ہوتا ہے جو روزہ دار رات کو تناول کرتا ہے۔ اب اس تفصیل کی روشنی میں اشکال کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما افطار سے قبل نماز مغرب ادا فرماتے تو اس سے مطلقاً افطار کی نفی نہیں بلکہ شام کے کھانے کی نفی مقصود ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ یہ حضرات باقاعدہ کھانا تو نماز کے بعد کھاتے، البتہ کھجور یا پانی وغیرہ سے معمولی افطاری نماز مغرب سے پہلے ہی فرما لیتے۔ اس تفصیل کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ جس طرح اشکال میں ذکر کی گئی روایات میں یہ مذکور ہے کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما نماز مغرب کے بعد افطار فرماتے تھے، اسی طرح مصنف ابن شیبہ کی روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما نماز مغرب سے پہلے افطار فرماتے تھے۔ اب اوپر ذکر کی گئی تفصیل کے مطابق دونوں روایات جمع ہو جائیں گی کہ جن روایات میں نماز مغرب سے پہلے افطار کی نفی کی گئی ہے وہاں شام کا کھانا مراد ہے، اور جہاں نماز مغرب سے پہلے افطار کرنا بتایا گیا ہے وہاں معمولی کھجور پانی کے ساتھ افطار کرنا مراد ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ لفظ افطار کا مرادی معنی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کبھی افطار ماقابل سحور اس کھانے کو کہتے ہیں جو صائم شام کو کھاتا ہے۔ اشکال میں ذکر کی گئی حدیث مبارک کا ایک محمل بیان کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان عیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں افطار سے مراد کھانا تناول کرنا ہے، یعنی افطار تو نماز سے پہلے کر لیتے تھے اور کھانا بعد نماز کھاتے تھے۔ بہرحال حدیث واجب التاویل ہے۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کے نماز مغرب سے پہلے افطار کرنے کے حوالے مصنف ابن شیبہ میں ہے کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما جب رات کی تاریکی دیکھتے تو نماز مغرب ادا فرماتے اور نماز سے قبل ہی روزہ افطار کرتے۔ واللہ اعلم تبارک و تعالی ورسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وسلم۔